تو جان لے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں تجھے برتری عطا فرما دے۔ میں اشیاء کی حقیقت ذات احدیت تھا، وحدت مدرک کا خزانہ، ذات وحدیت میں پوشیدہ خداوند جبروت و ملکوت و ناسوت۔ میں نے ملکوت میں ارادہ کر لیا کہ میں پہچانا جاؤں جہاں پر جبروت کا مقام ہے، پس میں نے خلقت کو مقام ناسوت میں پیدا کیا۔ حضرت عشق جو ذات احدیت کے بحر حقیقت کا سرچشمہ ہے، دونوں جہانوں سے بلند بارگاہ کبریائی میں بادشاہی کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ اس ذات پاک کی حقیقت کے کمال کو دیکھ کر بے شمار ہزاروں عقل کے ناتواں گھوڑے سنگسار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مادہ خاک کے روپ میں میں اپنی قدرت کاملہ کے جمال و جلال کی نشانیوں کے اظہار کے لیے ہزاروں جلووں کو آئینہ باصفا بنا کر اپنے حسن کا نظارہ فرما رہا ہے۔ عشق کا کھیل خود اپنے ساتھ فرما رہا ہے۔ وہ خود نظر، خود ناظر اور خود ہی منظور ہے۔ وہ خود عشق، خود عاشق اور خود ہی معشوق ہے۔ تو اگر اپنے آپ سے پردہ ہٹا دے تو تمام وہی ایک ذات ہے، دوئی تمام کی تمام آنکھ کے بھینگے پن کے باعث ہے۔ اس کتاب کا مصنف جو ذات احدیت حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے احاطہ میں موتقف ہے، ذات مطلق کے مشاہدہ میں محو ہے، اس معبود برحق جلوہ ذات کے دیدار کی عنایت کاملہ سے سبحانی ما اعظم شانی، یعنی میں پاک ہوں، میری شان بلند ہے کہ گہوارہ ناز میں ہے۔ عزت کے مقام پر وحدت مطلق کی معرفت کا تاج سر پر رکھے ہوئے انت انا و انا انت، تو میں ہے اور میں تو، کہ صفائے قلب و تزکیہ باطن کی چادر اوڑھے ہوئے ہے۔ حق تعالیٰ سے اسے یہ لقب ملا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہے۔ وہ ذات ہو کا راز فقیر باہو المعروف آوان ہے، جو قلعہ شعور اللہ اسے فتنوں اور سختیوں سے محفوظ رکھے کہ قرب و نواح میں سکونت پذیر ہے۔ وہ فقر کی تحقیقات کے اظہار میں ذات احدیت حق تعالیٰ کے مقام رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، کی کنہ کی خصوصی تعلیم دینے کے لیے چند کلمات بیان کرتا ہے۔ خدا رسیدہ عارف کی نظر جس جگہ پر بھی پڑتی ہے، اس ذات حق تعالیٰ کے سوا نہیں دیکھتا۔ اپنے اور غیر کے اثرات کے نشان دل سے محو کر دیتا ہے، حتیٰ کہ قادر مطلق کے حضور بے بیگانہ باریاب ہو جاتا ہے۔ جان لے کہ حضور جب نور احدیت نے وحدت کے مزین خلوت خانہ سے کائنات پر ظہور کا ارادہ فرمایا تو اپنے حسن کی تجلی سے رونق بخشی۔ اس کے شمع جمال پر دونوں جہان کا پروانہ حضرت عشق جل اٹھا اور میم احمدی کا نقاب اوڑھ کر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اختیار کی۔ پھر جذبات و ارادات کی کثرت سے 7 بار جنبش فرمائی اور اس سے فقرائے باصفا فنا فی اللہ بقا باللہ محو ذات حق تعالیٰ سراپہ مغز مانی بغیر پوست خاکی کی 7 روحیں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 70,000 سال بحر جمال حق تعالیٰ میں ڈوب کر آئینہ یقین کے شجر عیان ثابتہ اولا پر رونما ہوئی۔ انہوں نے ذات حق تعالیٰ کے بغیر ازل سے ابد تک کسی چیز کو نہ دیکھا اور نہ غیر حق کو کبھی سنا۔ وہ حریم کبریا میں ہمیشہ لازوال دولت وصال میں رہ کر کبھی نورانی جسم کے ساتھ تقدیس و تنزیہ کی تسبیح کرتے اور وہ کبھی سمندر میں قطرہ تو کبھی قطرہ میں سمندر کے مصداق ہو جاتے۔ اور فیض عطائے حق تعالیٰ اذا اتم الفقر فہو اللہ، جب فقر انتہا کو پہنچا تو وہی اللہ ہے کی چادر ان پر ہے۔ پس وہ ابدی زندگی اور جاودانی عزت کے تاج الفقر لا یحتاج الی ربہ ولا الی غیرہ، فقر کو اپنے رب سے کوئی حاجت ہے نہ ہی اس کے سوا کسی اور سے عزت و اکرام یافتہ ہیں۔ وہ استغراق میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور قیامت برپا ہونے سے بے خبر ہیں اور ان کا قدم تمام اولیاء غوث و کتب کے سروں پر ہے۔ اگر تو نے خدا کہے روا اور اگر خدا کا بندہ سمجھے بجا ہے،
عالم من عالم، جان لیا جس نے جان لیا، اور ان کا مقام حریم ذات کبریا ہے، اور انہوں نے حق تعالیٰ سے سوائے حق تعالیٰ کے کچھ نہ مانگا، اور کمینی دنیا عقبہ کی نعمتوں، حور و قصور، بہشت کو ایک نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اور جس کے ایک جلوہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور طور پاش پاش ہو گیا۔ ہر لمحہ اور ہر پلک جھپکنے کی دیر میں جذبات، انوار ذات کی ویسی تجلیات 70,000 بار ان پر وارد ہوئی ہیں، اور انہوں نے سانس تک نہیں کھینچا اور نہ کوئی آہ کی، بلکہ حل من مزید، کیا کچھ مزید ہے کہتے رہے۔ وہ سلطان الفقر، فقر کے بادشاہ، اور سید الکونین، دونوں جہان کے سردار ہیں۔ ایک روح خاتون قیامت رضی اللہ عنہ، ایک روح خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ، ایک روح ہمارے شیخ حقیقت حق نور مطلق مشہود حق حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روح سلطان انوار سرمد حضرت پیر عبد الرزاق رضی اللہ عنہ، جو حضرت پیر دستگیر کے فرزند ہیں، اور ایک روح ذات احدیت کی آنکھوں کے فیضان کا سرچشمہ، اور ایک روح ذات احدیت کی آنکھوں کے فیضان کا چشمہ، فقیر باہو قدس اللہ سر، ذات یاہو کا راز، اور دیگر اولیاء کی 2 روحیں جن کی برکت کے طفیل دونوں جہان قائم ہیں۔ جب تک وہ 2 روحیں آشیانہ وحدت سے اس دنیا جہان پر پرواز نہ کریں گی، قیامت قائم نہ ہوگی۔ ان کی نظر سراسر نور وحدت اور کیمیائے عزت ہے۔ ان کا نایاب سایہ جس پر پڑا اسے نور مطلق بنا دیا۔ وہ طالبوں کو ظاہری ورد اور اوراد مشقت میں نہیں ڈالتے۔ جان لے کہ فقیر مطلق اس پاک کتاب کا مؤلف پردے، حجاب اور دربانوں کو مکمل طور پر دور کر کے عین وحدت ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بندہ کے لیے جسم ایک معمولی پردہ کی طرح حائل ہے، جس کے درمیان وہ ذات حق تعالیٰ خود ہزاروں عجیب راز اور نادر نکات کا اظہار فرما رہا ہے۔ وہ خود کلام کرنے والا اور خود کلام ہے، خود لکھنے والا اور خود کتاب ہے، خود رہنما اور خود مانی ہے، وہ خود عاشق بھی ہے اور معشوق بھی۔ اگر اس کتاب کو قدرت ربانی کی نشانیاں سمجھا جائے تو بجا ہے، اور اگر اسے نازل شدہ وحی کہیے تو بھی جائز ہے۔ اللہ کی بنا اگر اس خوش کلام والے عہد نامہ کو بندہ کی زبان قرار دیا جائے۔ در حقیقت اگر کوئی ولی اہل اللہ عالم روحانی کے مراتب سلوک یا عالم قدس ملکوت کے مراتب میں اپنے مقام سے گر جائے تو وہ اگر اس پاک کتاب کو وسیلہ بنائے تو اس کے لیے مرشد کامل ہے۔ اگر وہ اسے وسیلہ نہ بنائے تو اسے قسم ہے، اور اگر ہم اسے مقصود تک نہ پہنچائیں تو ہمیں بھی قسم ہے، اور اگر رشتہ سلوک کا طالب پناہ چاہے اور اسے مضبوطی سے تھام لے تو اس کتاب کے ہاتھ میں لیتے ہی اسے زندہ دل اور روشن ضمیر بنا دوں گا۔ ہر وہ شخص جو حق تعالیٰ کا طالب ہو، ہر کے طالب حق بود من حاضرم، ز ابتدا تا انتہا یکدم برم، طالب بیا تا رسانم روز اول با خدا۔ یعنی ہر وہ شخص جو حق تعالیٰ کا طالب ہو، میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں اسے ابتدا سے انتہا تک فوراً پہنچائے دیتا ہوں۔ اے طالب آ، اے طالب آ، اے طالب آ، تاکہ میں تجھے پہلے ہی دن خدا تعالیٰ تک پہنچا دوں۔ جان لے کہ عارف کامل قادری ہر کام کی قوت پر قادر اور ہر مقام پر موجود ہے۔ اس کتاب کا مصنف احدیت ذات مطلق میں محو فرماتا ہے کہ جب سے لطف ازلی کے باعث حقیقت حق کی عین نوازش سے سربلندی حاصل ہوئی، اور حضور فیض النور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام لوگوں کو راہ راست کی ہدایت کرنے کا حکم ملا، جس میں کیا مسلم، کیا کافر، کیا بانصیب، کیا بے نصیب، کیا زندہ، کیا مردہ، سب شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان گوہر فشان سے مجھے مصطفیٰ ثانی و مجتبی آخر زمانی کے خطاب سے یاد فرمایا۔ شد اجازت باہو را از مصطفیٰ، خلق را تلقین بکن بہر خدا، دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، خوانداست فرزند مارا مجتبی، خاک پائم از حسین و از حسن، خاک پائم از حسین و از حسن، خاک پائم از حسین و از حسن، معرفت گشتہ ستم برمن انجمن۔
یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہو کو اجازت ملی کہ خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو سمجھاؤ۔ ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست بیعت فرمایا اور ہمیں مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرزند کہہ کر پکارا۔ میں حسین اور حسن کی خاک پا ہوں، معرفت تو میرے لیے ایک محفل بن چکی ہے۔ اور منزل فقر میں بارگاہ کبریا سے حکم ہوا کہ تو ہمارا عاشق ہے۔ اس فقیر نے عرض کی کہ عاجز کو حضرت کبریا کے عشق کی توفیق نہیں ہے۔ فرمایا تو ہمارا معشوق ہے۔ یہ عاجز پھر خاموش ہو گیا۔ حضرت کبریا کے جلوے کی تجلی نے بندہ کو ذرا کے مانند عالم محویت کے سمندروں میں مستغرق کر دیا اور فرمایا تو ہماری ذات مطلق کا چشمہ ہے اور ہم تمہاری حقیقت ذات ہیں۔ در حقیقت تو ہماری حقیقت ہے اور معرفت میں ہمارا دوست ہے، اور تو ہو کے مقام میں یا ہو کے راز کی منازل کو طے کرنے والا ہے۔